جو پروفٹس ہیں وہ مڈل ایسٹ سے کیوں ایمرج ہوئے، 4 ہماری جو ہولی بکس آئی ہیں وہ ایکسکلوسیولی اس ریجن میں کیوں آئیں؟ یہ تھوڑا انفیئر نہیں ہے کہ امریکہ یا آسٹریلیا میں کوئی پروفٹ نہیں آئے؟ ہمیں نہیں پتا کہ آئے یا نہیں آئے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا ہے کہ میں نے دنیا میں ہر جگہ پہ پروفٹ بھیجے جب ان کی ضرورت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک تبدیلی آئی، اور تبدیلی آنے کی ایک بڑی ریشنل وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ دارالجزا کا مطلب یہاں پہ فیصلہ نہیں ہونا۔ اب جب یہ دارالامتحان ہے تو امتحان کے لیے یہ لازمی ناگزیر تقاضا ہے کہ ہم سے جو سوال کیا جا رہا ہے، جو شخص سے سوال کر رہا ہے، اس کا اور ہمارا ایک پردہ درمیان میں حائل رہے، ورنہ تو حقیقت کھل جائے گی، اور جب حقیقت کھل جائے گی تو پھر امتحان کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ موڈ رکھا کہ ہر بستی، ہر قریہ، ہر نگر، ہر شہر، ہر گاؤں دیہات میں ایک پیغمبر کو بھیجتے تھے، وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتے تھے، رخصت ہو جاتے تھے۔ دنیا آگے بڑھی، سویلائزڈ معاشرتیں بننا شروع ہوئیں، متمدن معاشرے آگے بڑھے، ریاستوں کے وجود قیام، تو وہاں پر اللہ نے اپنی اس اسکیم کو چینج کیا، اور چینج کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اسی اسکیم کے تحت پیغمبر آتے رہتے تو وہ جو اللہ کا پردہ اور حجاب تھا وہ باقی نہ رہتا۔ آپ تصور کریں کہ آج کے دن ایک پیغمبر بیٹھا ہو اور لائیو فیس بک اسٹریم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سارے معجزات دکھا دے، تو پھر ایک ہی صورت ہونی ہے کہ اس کے بعد اللہ کا عذاب آنا ہے اپنے اگر اس کو نہیں ماننا، اور کوئی پردہ حائل نہیں رہے گا کہ ہم اس کو کیسے جھٹلائیں، کیونکہ وہ معجزات دکھا رہا ہوگا۔ تو اللہ نے جس وقت دنیا اسٹیبلش ہسٹری کے دور میں داخل ہو رہی تھی، اس سے پہلے یہ اہتمام کیا کہ اب پیغمبروں کے سلسلے کا خاتمہ کر دینا ہے۔ تو پھر دنیا میں ہدایت کیسے پہنچے؟ تو 4000 سال پہلے اللہ کی اسکیم میں تبدیلی آئی کہ انہوں نے دنیا کے وسط میں، جس کو آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا ہے، دنیا کے وسط میں 2 قوموں کو وہاں پر بٹھایا، ان کی تشکیل ہوئی، ان کی آباد کاری کی گئی، اور ان کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ اب پیغمبر نہیں آئیں گے، جو کام پیغمبر کرتے ہیں وہ کام اب تم نے کرنا ہے۔ تو ایک قوم کی تشکیل ہوئی کنعان کے علاقے میں، بالکل وسط ہے دنیا کا، اور دوسری کی تشکیل ہوئی مکہ کے علاقے میں، جو بھی دنیا کا وسط بنتا ہے۔ ایک ہی پٹی کے اوپر یہ 2 علاقے ہیں۔ ان 2 قوموں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی، اور پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ بنی اسرائیل کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اس سے معزول نہ کر دیے جاتے، اور بنی اسماعیل جن کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، جن کے انسسٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹرز ہیں، ان کے شرک پیدا نہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم کے تحت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہاں سیدنا مسیح کو بھیجا اور ان کا خاتمہ کر دیا، اور یہاں رسول اللہ کو بھیجا، اور رسول اللہ کو بھیج کے ایک کتاب دے دی، اور اس کتاب کو قوم کے حوالے کیا۔ اس کو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ تم پر شاہد ہے اور تم پوری دنیا کے اوپر اب گواہ بنو گے۔ تو اب دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، امریکہ میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، ازبکستان میں یہ کراچی۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر جو چیز لے کر آتا ہے وہ کتاب ہے، وہ کتاب بالکل اسی صورت میں میرے پاس محفوظ موجود ہے جس طرح اس وقت مکے کے لوگوں کے سامنے تھی۔ تو پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ پیغمبر جو کام کرتے ہیں وہ قوم کے سپرد کر دیا گیا۔ پیغمبر جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ پیغام آج میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اس لیے پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور مڈل ایسٹ میں جو اتنے زیادہ پیدر پہ پیغمبر آئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 قوموں کی تشکیل کرنی تھی، اس میں خاص کر اس لیے دیکھیں سیدنا ابراہیم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، امام الرسول کہا جاتا ہے۔ یہ انہی کی آگے نسل ہے، بنی اسرائیل بھی، بنی اسماعیل بھی آپ ہی کے بیٹوں کی آگے نسل ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کی قوم میں پیغمبر بھیجے گئے تاکہ وہ قوم کی تشکیل کریں اور پیغام قیامت تک قوم کے سپرد رہے۔